ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے اطراف سے، حجیرہ سے اور گرد نواز سے آئے ہوئے قائدین محترم اور سردار غلام صادق صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ان کے عظیم بھائی سردار آزاد خان صاحب، مصطفیٰ صاحب، جناب آزاد صاحب، وکلا حضرات اور غازیوں اور مجاہدوں کی سرزمین پپے ناز کے اطراف میں بسنے ہوئے تمام قبیلوں کے بزرگوں، نوجوانوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صبح میں نے گزارش کی تھی، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں جلسہ ہمارا جاری ہے۔ 5 گھنٹے سے جناب ہمارے قائد غلام صادق صاحب کے جلسے کے فورم میں اضافہ ہوتا گیا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور ابھی تک آپ کے جلسے میں اسی چھت و چھت سے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات 12 بجے تک شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہیدوں کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے قائدین کے استقبال اور ان کی تقریر سننے کے لیے یہاں منتظر ہیں، کیونکہ یہاں دیہات میں چلتا ہے۔ ہماری بہت ساری خواتین اللہ وہ بھی ہماری تقریر سن رہی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، وہ اطراف میں بیٹھی ہوئی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ آج کا یہ جلسہ جناب سردار صاحب آپ کے حکم پر یہاں بلایا گیا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انتظامیہ کے جن لوگوں نے پیدل سفر کر کے دور دراز ہماری بات سیٹا موڑا، بالیانہ، کوٹھی میر خان جو 7200 فٹ کی بلندی پر ہے، اسی طرح سے ڈاؤن بات جو ہمارا علاقہ ہے جو ہمارے اس نالے کے ساتھ آتا ہے، وہاں ہماری جو ٹیم تھی جس کی قیادت جو ہے دلشان خان صاحب، منشا عظیم خان، سردار عابد حسین خان صاحب، ٹھیکیدار ریاض، اور میں تو منشا خان کا ڈرائیور کی حیثیت سے میں نے کہا کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، گاڑی بھی میری ہے، اور ہم نے تقریباً 10 دن اس جلسے کے لیے کام کیا ہے، اور پہلی دفعہ میں اپنی برادری سے خوش نہیں ہوا، بلکہ بہت پہلے جب یہاں ظلم پورا بڑھ رہی تھی اس وقت بھی پپے نار کی برادری کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور بھرپور ساتھ دیا ہے، پوری قوت کے بجائے شکر گزار میرا ساتھ دیا ہے، اور میں اس پر اور آج کا جلسہ کرنے پر پوری برادری کے تمام قبائل کا، سوتن برادری، شیخ برادری، سادات ہمارا جو عظیم قبیلہ ہے وہ، اور چودھری برادری کے تمام معززین کا، ان کے نوجوانوں کا بے حد شکر گزار، اور میں اس پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام لے کر اب جب ٹھیکا بولا گئی اور وہ سردار غلام صادق صاحب نے سڑک دی ہے جو باشیوں میں بہ گئی ہے، مگر وہاں جب ہم گئے تو سارے سادات برادری نے ہمارا پرتباق استقبال کیا، اور اس سڑک کو دیکھ کر کیونکہ وہاں سے ہمیں کوئی غور نہیں ملا تھا، سردار غلام صادق صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ میرے حلقے کا سب سے دور علاقہ ٹیٹا موڑا ہے اور وہاں پیدل جانا پڑتا ہے، اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ بتائیں، اور جب اس سڑک کی اسکیم انہوں نے رکھی تو انہوں نے پٹی سے مجھے ٹیلی فون کیا کہ وہ کیا کریں ہم، تو میں نے کہا سب سے پہلے اگر جو اسکیم رکھے تو ٹیٹا موڑا اور کوئی فیسلٹی نہیں ہے پیدل چلنے کی، اس سے قبل میجر فخرالدین صاحب کی بخشش کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ٹیٹا موڑا کے مقام پر انہوں نے بہت پہلے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت ایک پانی کی اسکیم دی تھی اور اس کا بھی بہت ذکر چلا ہے، اور سب سے بڑا ذکر یہ چلا ہے کہ ہمارے پپے نار کے جتنے وارڈ میں جتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں
جب میں اپنی ٹیم کو لے کر وہاں گیا تو جناب انہوں نے ہمارا بہت بڑا احترام کیا ہے اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے قائد اور آپ کے قائد شہزاد رام صادق صاحب ان کو ہم مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ہم بھائی حیثیت سے ان کے ساتھ ہیں۔ میں بپے رائے کی برادری سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے 42 سالوں سے سیاست ہے، اس میں درجنوں بار ہم جیل میں گئے، ہتھکڑیاں لگی ہیں، ہمیں جیل کی شوق سے برداشت کرنے کی ہے، ہمیں کوڑے بھی مارے گئے، جس میں شبیر انقلابی موجود ہے، ہمارے جاوید نرول والے موجود ہیں، یہ سردار عظیم بیٹھے ہوئے ابھی کو اور مجھے ایک ہتھکڑی کے ساتھ 5 سے ہزیرہ لے جایا گیا، مجھے اتنے معصوم ان کے ہاتھ ابھی تک بھی ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہتھکڑی اتر جاتی تھی۔ تو یہ جنرل میں نے کہا کہ آپ عسکری دار کے پودے رکھیں اور دونوں کو باندھ کے اسمبلی سے دیر سے ہماری ضمانت ہوئی، دوسرے ایک ہی FIR نے ہمیں ضلع جاج بند کر دیا۔ تو اس قسم کے عظیم لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہے، اس پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ لاہور کی جیل میں بھی صدر عظیم اور منشا عظیم دونوں بات دے کر گرفتار رہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے، یہ مشکل کام ہے کہ باپ بھی گرفتار ہو اور بیٹا بھی لاہور جا کر گرفتار ہو، یہ کسی کی قسمت سے آتا ہے۔ اتار کر تھانے میں یا گاڑی میں موجود ہے پپلار کے لوگوں، جب آج سے 100 سال بعد کرائم ڈیلی کا مانا جائے گا، کوئی سرٹیفکیٹ لینے جائے گا تو وہاں جا کر منشی جب کرائم ڈیلی کھولے گا اس میں سب سے پہلے ہمارا نام آئے گا، کیس ڈالنے والوں میں صدر عظیم کا نام آئے گا، دلشاد خان کا نام آئے گا، اور 1,000 آدمی اگر وہاں کھانے کا مقابلہ کرے گا تو اس کی ہمارا ہی نام آئے گا۔ اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نے شہید بابا مختار علی بھٹو کی جان بچی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے۔ یہ کسی کی نصیب میں ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کے لیے اگر تو قربانی دیتا ہے اور اس کی دنیا آزادی میں اتنا لیڈر ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی کرتے دیکھا، ہم نے موت کو بابے عزیز بھٹو کو بھی شہید ہو کے دیکھا، ہم نے مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کو بھی مر کے دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو شکست دیتے دیکھا ہے۔ لوگوں یہ انقلاب نہیں ہے، دور کیا ہے؟ آزاد صاحب یہ سب سے بڑا انقلاب ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے عورت، سب سے بڑے باد اور فریب آدمی سردار خان بہادر کو ہرا کر سردار رام صادق صاحب اسمبلی میں گئے۔ یہ انقلاب سے بھی بڑا انقلاب ہے، یہ رشیا کے انقلاب سے بھی بڑا انقلاب ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے اداکاری کام کی ہوئی تھی اور یہ 5-6 کا بڑا کارکرد تھا جو کھانے میں جا کر روٹی کھاتا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی پر یہ تنظیم کرنے والے لوگ، میں خان بہادر صاحب آپ بول رہے ہیں آپ دکھی ہے اس لیے کہ میری اولاد آپ کی نہیں رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فلاں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہم نے تو آپ کو خریدا ہے 1 لاکھ روپئے قیمت ہے خان بہادر خان کی، 1 لاکھ روپیہ میں جیل میں رکھتا ہوں خرچ کے لیے مہینے کے لیے کہ یہ جیل میں خرچ کرنا گنتا نہیں ہوں، جب خرچ ہوتا ہے تو خرچ ہوتا ہے 1 لاکھ کا، 1 لاکھ میں بکے اور بکے جا کر سردار کے انہوں نے ہٹایا۔ کیا یہ بزرگوں کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے؟ پیر داروں اور تمن آئی بندوں سے مسئلہ پر جہاں پیر صاحب کا اس کا میں خود موجود تھا، اس وقت ہم سیاست میں تھے، اگر اس وقت بڑے انقلابی نوجوان تھے تو جو راجا نسیم جو ہمارا ڈی ہوتا تھا وہ آیا سرکاری گاڑی لے کر ادھر سے سردار خان بہادر خان کو ان سے اٹھایا، ان سے بات کی، ان کو بنجوتا لے کے انہیں کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، ہم نے اس کو اتارنا ہے سردار کے خان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے تو میں ووٹ کاسٹ کر دوں گا۔ 1 لاکھ روپیہ لیا اور یہ وعدہ بھی لیا کہ میں 2 ہفتوں سے آزاد امیدوار کے طور پر مجھے الیکشن جتوایا جائے، یہ گارنٹی انہوں نے لی اور وہ ہم کو تنقید کرتے ہیں۔ اور آپ دوسری بات میں سنیں کہ یہ حیدر خان کا بیٹا یہ فاروق حیدر جو آج جھارکھنڈ میں آیا ہوا ہے، اس کی والدہ محترمہ بہت بڑی خاتون تھی
جب کمل اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس کے ظفر آباد کے مقام پر وہ اس وقت اسمبلی ممبر تھی، اس سے گزارش کی کہ آپ ہمیں ایک ووٹ کی ضرورت ہے، تو محترمہ آپ اپنا ووٹ دے دیں، ہم نے سرکار کی ان کو ہٹانا ہے۔ اس نے ان کی خاطر توازو کی، بہت بڑی مہمانداری کی اور ان کو کھانا وانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا کہ میں ووٹ نہیں دے سکتی اس لیے کہ میں غیرت مند ہوں، میں غیرت مند خامن کی بیوی ہوں، اور اگر میں ووٹ دوں گی تو میرا حیدر خان جو میرا خامن مر گیا اس کو قبر میں آزاد ہوگا۔ اور آج کا خان بہادر کو خریدا ہے، اور آج لوگ ہمارے اس پہ بات کرتے ہیں جو آج تک سپلائی کا راشن کھاتے ہیں، جن کا گھر کا خرچہ عزیز بیچتا ہے، ان کے مرغے بھی عزیز بیچتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے سیاستدانوں کو، اور جو لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی عزت کا ڈرام ہے یہ نہیں ہے۔ گھر کا بازار آتے ہیں، کسی کی جیب میں پنسل نہیں رہتی ہے، کسی کی آنکھ پر اینک نہیں رہتی ہے، کسی کے گھر میں کوٹ نہیں رہتا ہے۔ ایک پٹواری کا کار کر رہے ہیں، اس کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کسی کی شکل ہے یہ یہ سب لوگوں کو پتا ہے، تو اس کے بعد بہت اچھا نیشنل کا ریڈیو تھا 3 بینڈ، تو وہ ریڈیو اس سے سہانا رکھا ہوا تھا اور وہ سہانے کے لیے چھپا رہا تھا۔ میں نے اس سے گزارش کی بھائی ریڈیو گانے سننے دو، خبریں سننے دو۔ اس نے کہا خبریں نہیں، شعر آ رہا ہے کہ مجھے ٹیلی فون آیا کہ صاحب آ رہے ہیں، اگر یہ ریڈیو دیکھ لیں گے تو بولیں گے کہ بچہ کدھر سے لایا، بہت اچھا بولتا ہے، اچھی کیوں نہیں گئی۔ بس میں بولوں گا کہ جناب جی آپ کو خبر آپ لے گئے۔ براڈکاسٹ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر اکبر صاحب کی دکان پر بیٹھ کر 5 پیسے کا لفافہ بھی لے آؤ، میرے لیے چائے بھی منگاؤ۔ آج تک میں پوچھا کرتا ہوں اپنے گھر کے لوگوں سے کہ کسی کو خان بہادر لے کر چائے کا کپ لایا ہو تو میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپے جرمانہ یاد آتا ہوں۔ ایک چائے کا کپ ہمارا دے سکا، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پر تنقید کرتے جن کو ہم نے استعمال کیا، وہ بیوی ہمارے پر تنقید کرے تھی، بیوی کو ہم نے 4 دے دی۔ پیپلز پارٹی نے اس کو استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد ان کے کو پھینک دیا ہے۔ آج کچھ لوگ آ کر قبر قبیلے کی بات کرتے ہیں، یہ قبر کی سیاست نہیں ہے، یہ دیکھو یہ قبر قبیلہ ہے، ہندوستانی بھٹو کا قبر قبیلہ یہ ہے۔ اپنی جان کا نظارہ غریب کے لیے پیش کیا ہے، ہمارا یہ قبر قبیلہ ہے، اور جو لوگ چلا ہے ان کا بھی یہی قبر قبیلہ ہے۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی یہ شہیدوں کی جماعت ہے، شہید مرتا نہیں ہے، ساری قیامت زندہ رہتا ہے، اور شہید کا نام لے کر جو دعا مانگے تو مراجے کی پوری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پر تنقید کرتے، ہمارے باپ کو آرمی ملے، ان کو ترمے ملے، میڈل ملے، ہم بھی آرمی ملے، ہم بڑے بہادر ہو گئے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد کو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ مہاراجا کے نوکر تھے، سنو نا، سنو، ہمارے خلاف بات کرتے ہو مجھے ان کے والد صاحب کو لوٹا لے کر مہاراجے کا مزہ کراتے تھے۔ ان کو آئندہ کے لیے زبان بند کریں، ہم ان کو خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوگا، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو خان بہادر صاحب کے ساتھ ہیں، خان بہادر صاحب کے اس دن ہم غائبانہ نماز یقین ان کی پڑھیں گے۔ یہ انقلاب ہے، ہم نے ان کو 2-3 دفعہ ہروایا ہے، اس میں ہمارے عزت صاحب صاحب، عزیز صاحب اور ہم شامل ہیں۔ ہمارے 1000 بار انہوں نے ہمیں قتل کرنے کی سازش کی ہے، مگر ہم آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں عمر گویا فرمائے کہ آخری الیکشن بھی ان کو بھاری ایکشن سے منا کر رہیں گے۔ تو آزاد صاحب یہ بہت بڑا زبان آپ استعمال کر کے یہ جو راشن دوسروں سے لینے والے، یہ جو پیسے 1 روپے کا جو 50 روپیہ بناتے ہیں، میں برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ جا کر اپنی فکیری، اس وقت پہلے زمانے میں یہ مصر مچا ہوتی کہ فکیر آپس میں ہاتھ نہیں بناتے تھے، اس لیے اگر ہاتھ بنائیں گے تو جو طاقتور فکیر ہے وہ فکیری چھین کر لے جائے گا۔ انہوں نے ہماری 65 سال سے فکیری چھینی ہوئی ہے۔ پاپینار کے بزرگوں، یہ جو 1.5 کروڑ روپیہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے پاپینار میں خرچ کیا ہے، تمام بات میں نام نہیں لینا چاہتا، جب بھی سڑکیں بنی ہے وہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی۔ اگر نہیں بنی کوئی آگے اس کا کہہ سکتا ہے کہ باری والے کی سڑکیں نے بنائی ہے، کوئی
کہہ سکتا ہے سیٹے بوڑے کس نے بنائی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ نگر پانی سے اوپر والی روڈ کس نے بنائی ہے؟ یہ سارا 1.5 کروڑ کی سڑکیں ہم نے بنائی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ ہوتا، ہمارے دوستوں ہوتے شیخ عثمان صاحب، میں آپ کو بتاؤں آج پاکستان میں کوئی سڑک پہلے چلنے کے لیے ملی ہوتی، ایک سڑک کی خان بہادر خان کے دور میں ہماری نہیں بنی ہے۔ تو یہ بڑی لمبی داستان ہے ظلم کی، اور انشاءاللہ یہ ظلم کی داستان یہ جا کر کے برے آدمی کے لیے روز رات دعا مانگے وہ مرتا نہیں، اچھا آدمی بہت پہلے مر جاتا ہے۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جو قائد تھے کرنل منشا خان صاحب، میجر فروغ خان صاحب، اسی طرح شہید کشمیر جناب کیپٹن حسین خان صاحب، بابا خان صاحب، اور جتنے ہمارے کشمیر کی آزادی کے لیے شہید ہوئے، جتنے مجاہد ہمارے شہید ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے مغفرت، اور ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے قائد کاٹر آزاد صاحب کا جنگ لڑیں گے۔ ہم نے ان مجاہدوں کو بھی کہا جائے کہ جیسے اس طرح ہو جو کشمیر کی آزادی کے لیے آج بسر جنگ ہے۔ تو میں کسی نے کہا کہ فل ڈیلی کا مارشل آرٹ ملی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حدیث صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ان کی موجودگی میں کہ 2 دفعہ الیکشن لڑا ہے، وہ جب وہاں گیا فل ڈیلی میں ہمارا بچہ تو انہوں نے ہمارا بچہ پوچھا کر کے رکھ دیا، پوچھا کر کے رکھ دیا اور مارشل آرٹ لگا دیا اپنے لوگوں کہ حدیث کے سکتے پہ کوئی ووٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ شریف لوگوں کے سام بھاگن کو ووٹ دے رہے۔ وہ وقت چلا گیا، ہمارا بیٹا بھی نوجوان ہو گیا، ہم خود تھوڑے شعور ہمیں آ گیا ہے، ہم ابھی اس فریم میں آنے والے نہیں ہیں کہ تم نے اپنے پولیس اسٹیشن میں مارشل لا لگایا ہوا ہے، مارشل لا کے پولیس اسٹیشن سے کتنے ووٹ نکلیں گے؟ 1000 سے 200 نکلیں گے، جب بچانے کے ادارے میں جائیں گے تو ضرور وہ سارے ووٹ وہاں بہ جائیں گے اور وہاں پہ آگاہ ہو جائے گا۔ یہ تو واپس سے بڑا خان ہے، وہاں شاہی بابا دوست کا رہی جو ہے وہ تو مدرسی کچھ کی پاکستان کی بڑی ہے، یہ کو آسان کام ہے؟ پپے نال کے پاکستانی کے لوگوں کی بڑی قربانی ہے۔ میں آج دعا کرتا ہوں حاجی مودا خان صاحب جن کے بغل میں شیخ عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا شیر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیوں میں ہے، صوفی افسر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی بانی ہے، بڑے بڑے بزرگ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ جو آج ہمارے درمیان نہیں اس بار بہت کم تھا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظلم کے خلاف جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ میں کہتا ہوں کہ صحیح وہی بجائے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ جنتی ہے جو غیرت مند آدمی، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کام پاک پڑھتا ہے، مگر اگر بےغور کی کرتا ہے تو اس کی عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔ کم بات معاف کرتے ہیں بڑی حکومت ہے، مگر اگر آپ سوچ سمجھ کر تو بجاتی کا کام کرتے ہیں تو میں پپے نال کے تمام بزرگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نسلوں کے ساتھ وفاداری کرو، اپنے بیٹوں کے ساتھ وفاداری کرو، یہ صبر کی ملے کی سیاست کر کے ہمارا استقبال نہ کرو۔ کوئی خان بہادر خرچے نہیں دیے، کوئی پانی نہیں دیا، کوئی کبھی اور کا کام نہیں ہے، یہ آپ ابھی نہیں کر سکتا۔ میں پپے نال کے لوگ یہ بھی کہتا ہوں آپ سے اس علاقے میں ابھی جو سروسز ہماری ہوئی ہے، خان بہادر صاحب جس کا دام لگاتے ہیں محمد حسین کو، محمد حسین کی جب پینشن ہوتی ہے اس کے بیٹے حسین محمد کو لگاتے ہیں، حسین محمد کی پینشن کے بعد نور محمد اس کا بیٹا ہے پوتے اس کو بھی لگاتے ہیں۔ کتنے آدمی آپ کے لگائے؟ ہمیں ایک بڑھائی اسپتال دیا ہے، ہمارے پپنا والے کو بڑھائی اسپتال دیا ہے، اور ہماری کوئی افسر آپ کا بچی کیا، کوئی ٹیچر بچی کیا، کوئی ضرورت میں ہمارا حصہ نہیں ہے، صرف وہ ہمیں داؤ لگانے کے لیے گھرنے پر آتے ہیں۔ کبھی کسی کو کہتے ہیں تم میرے رشتے دار ہو، ایک آدمی گھرنے پر تھا، اس کے گھر کے 12 بجے کہ گھر کھولو، صبح رستہ کے گھر، انہوں نے کہا کہ 12 بجے کون سا گھر کھولو، میں تو نہیں کھولتا، انہوں نے گھر جگہ نہیں دی، وہاں صبح محمد صاحب کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھیک مانگنے کے لیے آیا، وہ بھیک کو تم کیسے مانگتے ہو؟ عزیز خان بھیک دینے کے لیے بہت بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، وہ آپ کو ہمارے پاس ایسے رہتا ہے، بس بھیک ہی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس آدمی،
اس لیے آئندہ کے لیے خبردار کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات کی، میں تمام عہدیداران اور کارکنوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جواب آپ کو اپنا اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہیے۔ پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ان کو اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے۔ اگر پارٹی کا عہدیدار آئندہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرے گا، ہم اس کو عہدے سے خارج کر دیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اقرار کرنے میں لگائے کرو، اکیلے میں جا کے لڑائی کرو، پروپیگنڈا میں لڑو۔ میں کوئی بڑے کا آدمی تو نہیں ہوں۔ پارٹی کے جو لوگ اردو کریں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اسے پرس کو اس کی جوابی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے۔ وہ تراکل میں بھی ہم نے تراکل مرکز میں ہم نے اسی قسم کا جواب کے صاحب کو آج سے طرح 6 سال پہلے دیا تھا۔ وہ جا کر اکیلے ہمارے خلاف تقریر کر دیں گے، پیپلز پارٹی کو لازم ہے۔ ہم تو گھر سے کھا کے ڈبل پڑتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، آپ گھر سے کھاتے ہی نہیں، آپ کے ڈبل کے بھی قبول ہوں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں کیونکہ یہ جلسہ بہت لمبا چلا ہے، جلسہ اس لیے لمبا چلا ہے کہ یہ پپر کی بادریاں انہوں نے اپنے بتایا کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے کہ مارشل آرٹ سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اسی لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تقریریں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ لوگ سے وضاحت کے لیے بتانے کے لیے ظالم کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر رات کو 12 بجے اٹھنا پڑے کہ یہ مارشل آرٹ گلجاری سے کوئی باز آدمی گاڑی میں بیٹھ کے دیوی کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ لوگوں کے استو سے کھیلنے والے لوگ سب لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، ان کا سب سے زیادہ داروں سے کم چلاتے ہیں تو کیوں چلتا ہے۔ اس وقت پچھلی نفسی آئے ان کی چل رہی ہے تو کہتے ہیں لفافہ لفافہ کا کسی اس پر میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں تو سردار عابد خان کا۔ یہ بڑے نامور مجاہد اور بہت بڑے زیادہ کے پوتے، یہ جب سے ہمارے ساتھ آئے انقلابی تبدیلی آئی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے لیڈر جی کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کا عزت احترام میں بھی خود اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آج پیپلز پارٹی میں ہوں، کل اپنے سفر میں چلے جاؤں تو لوگ مجھے کیا بولیں گے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہمیں ہار ڈالے پیپلز پارٹی میں، اب کا نہیں ہوا دسوائی آدمیوں پر کوئی یقین نہیں کرنا۔ ہم ڈر جائیں گے، بیوی بولیں گے تو پرسوں پیپلز پارٹی شامل آتی آئے گا نہیں جی۔ بیوی سب سے بڑے تنقید کرتی ہے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں۔ ابھی میری بیوی نے ٹیلی فون کیا تھا اسٹیج پر، کیسے کرانا ہے ہمارا کہ بھائی جلسہ غلام صاحب کا کامیاب ہے یا کچھ ہے بولے سے کہ میڈیکل رہے ہیں کتنے آدمی آئے۔ میں نے کہا بھاری جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے۔ سیاست میں جو لوگ ٹریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس طرح عابد خان ہے، منشا عظیم ہے، اس طرح کے اور لوگ ہیں، وہ بہت آگے جاتے ہیں۔ مگر اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، استقامت ضرورت ہے، مستقل مزاجی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آج ہی تو اڑتالیس دن کو قیمت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ بہت سارے گزارشات ہیں، اگر ان گزارشات کو اس لیے آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ سیلف کنسیڈر ہے۔ روز ہمارے خلاف توہینیں ہوتی ہیں، اس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے، کیوں شیخ معاذ ضروری نہیں ہے۔ باقی سادات برادری، چودھری برادری، شیخ برادری کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کثرت رائے سے ہمارے ساتھ شامل کیا ہے۔ آج جو ہماری پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں سردار کاظم صاحب، ان کے بھائی مقبول صاحب ہیں، مقبول ہیں ہو گئے، اگر مقبول صاحب ہیں تو مقبول تو ہے، انہوں نے مجھے پورا اختیار دیا ہے مشتاق شاہین کا، اور میرے ساتھ الفروں نے کہا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آج ہماری ایک شادی ہے رشتے دار کی، میرا بھائی مقبول آئے گا اور میں اپنے سارے قبیلے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلان کرتا ہوں۔ صاحب کے بھائی مقبول صاحب تشریف لے، باریالہ سے سردار سہاگ خان صاحب جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔
بات جاری تھی کہ پٹن میں سب سے زیادہ جو پیپلز پارٹی کے بانی ہیں ہمارے نبردار افسر خان صاحب محترم، جو مشتاق شاہین کے والد محترم تھے، وہ ہمارے سیاسی استاد بھی تھے، بھائی ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیاسی استاد بھی تھے،